السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو لائف ود روبی۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا ایک سفر۔ اور سفر تو آپ کو معلوم ہے کہ انسانی ضرورت ہوتا ہے، اور یہ بھی سفر کے آداب میں ہے کہ سفر تنہا نہیں کرنا چاہیے، ممکن ہو تو 2-3 شخص مل کر سفر کریں۔ اس لیے میں جو سفر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ میرے ہسبینڈ نے اپنے کام کی پرچیزنگ کے لیے نوشہرہ جانا تھا، تو ان کی مرضی تھی کہ میں یا میرے بچوں میں سے کوئی 1-2 ساتھ چلے، لیکن میں تو فری تھی، میں نے ان کا ساتھ دے دیا کیونکہ وہ تنہا سفر نہیں کرنا چاہتے تھے، اور بچے چونکہ اپنے کالج اور اسکول میں مصروف تھے اس لیے وہ نہ جا سکے۔ ہم نے موٹر وے سے اپنے سفر کا آغاز کیا، لیکن ہمارا پلان اس دفعہ ڈیفرنٹ تھا کہ ہم لوگ ڈائریکٹ موٹر وے سے نوشہرہ نہیں جائیں گے، بلکہ راستے میں ہم برہان انٹرچینج سے جی ٹی روڈ کو جوائن کر لیں گے۔ یہ ٹول پلازا آ گیا ہے جہاں سے ہم لوگ موٹر وے پہ انٹر ہو جائیں گے اور پھر اپنا سفر نوشہرہ کی طرف شروع کر لیں گے۔ ویسے تو موٹر وے کا سفر بھی بہت ہی حسین نظاروں سے بھرا ہوا سفر ہوتا ہے۔ پاکستان کے خوبصورت ہمیں کھیت، بڑے بڑے فارم ہاؤسز، اور اس کے علاوہ ہمیں بہت مختلف طرح کی سبزیوں کی فصلیں نظر آتی ہیں۔ لیکن اس بار ہمارا پلان تھا کہ ہم لوگ اٹک کے شہر سے گزریں اور آپ کو وہ ویو بھی دکھائیں۔ یہ اسلام آباد سے ہم جب موٹر وے پہ جوائن کرتے ہیں تو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ یہ سامنے جو ایریا نظر آ رہا ہے، یہاں ایئرپورٹ ہے، جو نیا ایئرپورٹ اسلام آباد کا بنا ہے۔ انشاءاللہ اس کا ویو بھی کبھی میں آپ کو کراؤں گی۔ جب ہم ایک لمبا سفر کرتے ہیں تو ہمیں اس میں اپنے ارد گرد اللہ کی کاریگری، خوبصورت نظارے، خوبصورت ویو، پہاڑ، کہیں ہم لوگوں کو کوئی میڈوز جہاں چرتے ہوئے جانور نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جو سامنے پہاڑی دکھائی دے رہی ہے، یہ مارگلا کے پہاڑ ہیں، یہاں سے کرش نکالا جاتا ہے اور ہر وقت یہاں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے بچپن میں یہاں سے گزرتے تھے تو اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پہاڑ کی کافی حصہ کٹ چکا ہے کیونکہ اس سے کرش نکالا جاتا ہے، اور یہ کرش بلڈنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ موٹر وے کا سفر بہت سموتھ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم رولز کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری پاکستانی قوم کی ایک ڈرا بیک ہے کہ ہم لوگ اپنے ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں کرتے۔ لیکن موٹر وے میں تو کہ کچھ تھوڑی سختی ہوتی ہے، جگہ جگہ پہ موٹر وے پولیس ہمیں جج کر رہی ہوتی ہے، تو ہم پھر تھوڑا بیہیو کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ پاکستانی قوم کو بھی رولز کی کو فالو کرنا اور اس کے علاوہ ہر چیز میں آرگنائز ہونے کی اللہ میاں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے تو قومیں ترقی کرتی ہیں۔ موٹر وے کے ارد گرد ہمیں اتنے بہت سے ایریاز دکھائی دیتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی آبادی نہیں ہے، اور دور دور تک چھوٹے چھوٹے ٹیلے، پہاڑ اور چھوٹی چھوٹی وادیاں سی بنی ہوئی ہیں۔ یہاں کچھ لوگوں کے فارمز بھی ہیں جہاں پہ ویجیٹیبلز اگائی ہوتی ہیں، اور پھر وہ ویجیٹیبلز پورے پاکستان میں سپلائی کی جاتی ہیں۔ پاکستان کی موٹر وے پر کہیں کہیں رن ویز بھی بنائے ہوئے ہیں جو کہ فائٹر جیٹ پلینز کی ہنگامی صورتحال میں لینڈنگ یا ٹیک آف کے لیے استعمال ہو۔ ان رن ویز پر موویبل بیریئرز لگائے ہوئے ہیں جو کہ ضرورت کے وقت ہٹائے جا سکتے ہیں۔ اب ہم برہان انٹرچینج سے آؤٹ ہو کر جی ٹی روڈ پر انٹر ہو جائیں گے۔ جی ٹی روڈ پہ ہمیں یہ ایک آرٹیفیشل لیک دکھائی دیتی ہے، اس کا نام ہے غازی بروتھا نہر۔ یہ تربیلا ڈیم سے نکلتی ہے اور یہ بروتھا پاور جنریٹنگ پلانٹ کی طرف جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ انڈس ریور یعنی دریائے سندھ میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی نہریں پاکستان میں جگہ جگہ بنائی گئی ہیں تاکہ وہ فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے اور پانی کی سٹوریج کے لیے استعمال ہو سکیں۔ پانی کافی زیادہ تھا کیونکہ آج کل بارشیں ہوئی ہیں، اگست کا مہینہ ہے اور بارشیں کافی زیادہ ہوئی ہیں۔ اب ہم پنجاب سے نکل کر خیبر پختونخوا میں داخل ہو گئے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں داخل ہونے کے بعد جو پہلا علاقہ آتا ہے وہ ہے اٹک کا ایریا، اور اٹک میں آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ اٹک فورٹ موجود ہے، اٹک کا قلعہ۔ اٹک کا قلعہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو گیٹ دکھائی دے رہا ہے، یہ اٹک کے قلعے کا گیٹ ہے، اور یہ آج کل پاکستان ملٹری کے انڈر ہے، اس وجہ سے یہاں پہ عام شخص کے جانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا قلعہ ہے، اور یہ قلعہ بنایا تھا بادشاہ اکبر نے، شہنشاہ اکبر نے۔
یہ آپ کو اس کی اونچی اونچی دیواریں دکھائی دے رہی ہیں اور یہ کافی دور تک حد نگاہ تک یہ اتنا بڑا قلعہ ہے، اور یہ قلعہ جو ہے وہ بیسیکلی دریائے سندھ کے کنارے پہ بنایا تھا شہنشاہ اکبر نے، اور یہ کچھ اپنی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا تھا۔ یہ دریائے سندھ کے اوپر سے جو پل گزرا ہے، یہ اس سائڈ پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دو دریا یہاں پر کمبائن کرتے ہیں، دریائے کابل اور دریائے سندھ۔ دریائے کابل کابل سے آتا ہے اور دریائے سندھ گلگت بلتستان سے آتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا زیادہ اس میں پانی ہے، اور کیونکہ آپ کو بتایا کہ آج کل بارشیں ہو رہی ہیں پاکستان بھر میں، تو اس میں کافی زیادہ پانی ہے۔ وہ آپ کو جو دور دریا میں ایک چھوٹا سا بلیک سا اسپاٹ سا نظر آ رہا ہے، یہ شاید کوئی اس وقت ان لوگوں نے دریا کو کراس کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی برج ٹائپ چیز بنائی ہوگی، یہ اس کے پلرز ہیں۔ یہ دو اور پلرز بھی ہیں، لیکن وہ اس وقت پانی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے وہ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ دریا بہت ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور کاش کے پاکستان میں سارے دریاؤں میں اسی طرح سے پانی رہے۔ یہ دریا کے سائڈ پہ جو آبادی ہے، وہاں کے اپروچ کے لیے بڑی خطرناک قسم کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہے۔ بہت ہی پیارا ویو تھا، بہت پیارے پہاڑ لگ رہے تھے۔ راستے میں یہ ایک ٹریلا دکھائی دیا جس کے 120 ٹائرز تھے، اور اس کے اوپر ایک جنریٹر تھا، بہت ہی ہیوی ڈیوٹی جنریٹر۔ اب ہم نوشہرہ کینٹ میں داخل ہو گئے ہیں، اور اس کینٹ سے گزرنے کے بعد نوشہرہ کا بازار آ جائے گا، جہاں سے ہسبینڈ نے بھی کچھ پرچیزنگ کرنی ہے، اور میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ کپڑے یہاں سے دیکھ لیتی ہوں۔ فینسی کپڑے یہاں سے بہت اچھے ہول سیل مارکیٹ ہے فینسی کپڑوں کی، اور سپلائی کیے جاتے ہیں پورے ملک میں۔ یہاں امپورٹڈ کپڑا بھی ملتا ہے۔ یہ آپ کو ایک نوشہرہ میں ایک بلڈنگ دکھائی دے گی، یہ تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ پرانی بلڈنگ ہے۔ نوشہرہ شہر کے ساتھ ہی یہ دریائے کابل ہے، اور اب ہماری واپسی شروع ہو گئی ہے۔ ہم تقریباً 1 بجے پہنچ گئے تھے نوشہرہ، اور اب تقریباً مغرب کا ٹائم ہے۔ یہاں پہ آئس کریم کی بہت زیادہ دکانیں، مزے مزے کی آئس کریمز ملتی ہیں مختلف فلیورز کی۔ واپسی کے لیے موٹر وے کا سلیکشن کیا، کیونکہ موٹر وے پہ اسموتھلی ہم ذرا فاسٹ سپیڈ میں اپنے سفر کی طرف رواں ہو جائیں گے، اور گھر جلدی پہنچ جائیں گے، ورنہ جی ٹی روڈ سے اگر جائیں تو رات کے ٹائم ٹرکس اور کافی ہیوی گاڑیاں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے رش کافی زیادہ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو میرا یہ ٹریولاگ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔